اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر کتاب التوحید کے جو ہے دروس سن رہے ہیں، تو اسی کی جو ہے یہ آج کی ایک کڑی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو باب دیکھا تھا، یعنی یہ جو کتاب ہے کتاب التوحید، یہ ابواب کی شکل میں ہے، چیپٹرز بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کا جو باب ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہی کوشش کی کہ لوگوں کو توحید کی طرف لائے، شرک سے روکے، لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو ہدایت کی جو ہے طرف بلائے، سیدھے راستے کی طرف بلائے، صراط مستقیم کی طرف بلائے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف پہنچانے کا کام دیا، کسی کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ہدایت ملے، وہ سیدھے راستے کی طرف آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو بھی اپنے پاس رکھا۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی انسان کو کوئی ہدایت دے سکے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو یہ ہمارا جو ہے پچھلا باب تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہدایت دینے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے پر قادر ہے۔ اور پھر آیت بھی آپ کے سامنے آئی تھی، ابو طالب کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن چچا تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ آپ کو ہدایت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہیں دی۔ تو آج کا جو باب ہے وہ ہے ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم، یعنی بنی آدم کے اندر، یعنی انسانوں کے اندر جو کفر آیا اور انسانوں کے اندر جو شرک آیا، اس کا جو ہے آنے کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم، کہا هو الغلو فی الصالحین۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نیک لوگوں کی شان میں، ان کی عزت میں، ان کی تکریم میں غلو کرنا۔ تو آج کا جو باب ہے وہ ہے غلو کے بارے میں، کہ غلو ایک ایسا گناہ ہے کہ غلو کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کئی قومیں تباہ ہو گئی۔ آج اگر کئی قوم شرک میں ملوث نظر آتی ہے تو اس کی وجہ غلو ہے۔ آج اگر یہ جو عیسائیت بھٹکی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے وجہ؟ تو ایک وجہ جو ملتی ہے وہ یہی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ تو آج تک قوم پوری بھٹک رہی ہے، شرک کی وادیوں میں جو ہے بھٹک رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کفر پہ ہے، شرک پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نیک صالحین کی شان میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ غلو کیا تھا۔ غلو کا معنی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ ایک حد ہے تعظیم کی، ان کے مقام کی، اس سے ان کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے، اس سے منع کیا گیا۔ لیکن پچھلی قوموں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو اختیار کیا، اس غلو کو انہوں نے اختیار کیا اور نیک لوگوں کی شان میں انہوں نے غلو کیا۔ تو شیخ نے یہاں پر باب باندھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم، کہا کہ بنی آدم کے اندر، انسانوں کے اندر کفر اور شرک کا آنے کا جو سبب ہے اور انہوں نے جو دین کو ترک کیا، اس کا جو وجہ ہے، اس کی جو سبب ہے، هو الغلو فی الصالحین، کہا کہ نیک لوگوں کی عزت میں غلو کرنا،
اس کی وجہ سے کفر آیا، اس کی وجہ سے شرک آیا۔ اس باب کا پچھلے ابواب سے کیا تعلق ہے؟ جو ہم ابھی تک لگ بھگ 17-18 کے قریب ابواب دیکھے، اس باب میں اور اس کے پہلے جو ابواب گزرے اس میں اس کا تعلق کیا ہے کہ اس کے پہلے کے ابواب میں بتایا گیا کہ توحید کیا ہے، کلمہ توحید کی جو ہے تفسیر کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی قباحت کیا ہے۔ تو سیدھے سے جو ہے توحید اور شرک کا تعارف دیا گیا اور ان تمام چیزوں پر ان ابواب پر بات ہوئی۔ آج کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو توحید پہ اللہ تعالیٰ نے قائم رہنے کا حکم دیا، یہ جو اللہ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا، تو قوم گمراہ کیسے ہو گئی؟ تو یہاں پر گمراہی کے اسباب بیان کر رہے ہیں کہ توحید پہ رہنا تھا، شرک سے بچنا تھا، پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ قوم گمراہ ہو گئی۔ تو اب یہاں سے شیخ کیا کر رہے ہیں، اس باب کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ گمراہی کے اسباب کیا ہے۔ سب کو تو معلوم ہے توحید پہ رہنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے۔ اور آپ جب کوئی ہندو سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی کہے گا نہیں بھائی اوپر والے کی عبادت کرنا، اوپر والا ہی پیدا کرا، بات تو وہی کر رہے ہیں، لیکن پھر شرک کیوں ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے بنایا ان کی عبادت کرو، نہیں انہی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب کسی بھی طریقے سے قوم گمراہ ہو رہی ہے ایک مکمل، اور پھر دین کو چھوڑ رہی ہے، اور پھر شرک میں ملوث ہو رہی ہے، کفر میں ملوث ہو رہی ہے۔ تو اس شیخ کیا کر رہے ہیں ابھی اس باب کے ذریعے سے اس کے روٹس بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اب اگر غلو کے راستے پہ جو قوم چلی وہ تباہ ہو گئی، غلو کے راستے پہ جو قوم چلی وہ گمراہ ہو گئی۔ تو اب شرک کیسے آیا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت میں قوم شرک میں ملوث نہیں تھی، شرک نہیں کر رہے تھے لوگ۔ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک آیا، تو شرک کیسے آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ تھا کہ ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، یعنی بنی آدم کے اندر جو ہے کفر آنے کا جو سبب ہے اور دین کو چھوڑنے کا جو سبب ہے وہ ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ انہوں نے کیا کیا کہ نیک لوگوں کی شان میں انہوں نے غلو کیا۔ کوئی آپ لوگوں میں سے بتا سکتے ہیں کہ غلو کا اپوزٹ کیا ہے؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھا دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے اس سے اللہ کے نبی کو متصف کر دینا کہ یہ اللہ کے نبی کے اندر ہے، یعنی مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا، یہ غلو ہے۔ ہر کسی کا ایک مقام ہے، صحابہ کا ایک مقام ہے، ان کو لے جا کے آپ نبیوں سے ملا دی، نبیوں کا ایک مقام ہے، ان کو لے جا کے اللہ سے ملا دیے۔ تو اسلام کے اندر کیا ہے، غلو سے منع کیا گیا۔ تو غلو کا مطلب کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا۔ جیسے دین میں بھی غلو سے منع کیا گیا۔ دین میں غلو سے منع کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نمازیں 5 وقت کی فرض ہے، کوئی اس میں غلو کر دیا، نہیں 6 وقت کی پڑھیں گے ہم، تو آپ حد سے آگے بڑھ رہے، آپ کیا کر رہے؟ حد سے تجاوز کر رہے، جو شریعت میں حد ہے اس سے کیا کر رہے؟ آگے نکل جا رہے ہیں ہم۔ تو اس سے منع کیا گیا۔ دین میں غلو کرنے سے بھی آیتیں اور احادیث آئے گی، اللہ کے نبی نے دین میں بھی غلو کرنے سے منع کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا، تو غلو کا اپوزٹ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ غلو کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، اور اس کا اپوزٹ جو مطلوب ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا، حد سے آگے نہیں بڑھ کے حدود میں رہنا۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ اس کی حد ہے۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں کرے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، نہیں کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے اشعار بنائے، ایسے شعر و شاعری کرے، ایسے قوالیاں پڑھے پیسوں کے واسطے کہ حدود ہی نہیں ہے، ایسا بتایا گیا۔ مخلوق کی تعظیم کے حدود ہے۔ تو غلو کا اپوزٹ کیا ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنے کا مطلب حد میں رہنا۔ ہر کسی کی تعظیم کی حد ہے، ان حدود کو پامال نہیں کرنا جو اللہ نے پھلانگنے سے منع کیا کہ یہ حدود ہے، شریعت کے حدود ہے۔ اگر کوئی شریعت کے حدود کے باہر نکلتا ہے تو یہی کیا ہو گیا؟ غلو ہو گیا۔ اچھا،
حد ایک چیز ہو گئی جس پہ ہم کو قائم رہنا ہے، دوسرا جس سے بچنا ہے وہ غلو ہے، ایک تیسری چیز ہے اس کے اندر، ایک ہے حد سے نہیں بڑھنا، یعنی جو انبیاء ہیں ان کے مقام کو جو ہے اتنی تعظیم اتنا اکرام کہ اللہ سے ملا دے رہے، اور صحابہ اکرام کا ایک مقام ہے ان کو لے جا کر نبیوں سے ملا رہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اب یہ غلو ہے، اس سے بچنا ہے، پھر کیا کرنا، پھر حد میں رہنا کہ ان کی تعظیم کے جو حدود ہے اس پہ رہنا۔ ایک اور ایک چیز ہے تیسری، وہ ہے جفا۔ جفا کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں غلو تو نہیں کر رہا ہوں لیکن میں احترام بھی نہیں کر رہا ہوں، جو انبیاء کا احترام بتایا گیا احترام بھی نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں میں اللہ کا آپ کو جو ہے بندہ مانتا ہوں، صرف انسان مانتا ہوں، میں رسول ہونے کا انکار کر رہا ہوں یہاں پر۔ اسی طریقے سے نیک صالحین میں کئی لوگ صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرنا، تو دونوں بھی نہیں، بھائی غلو نہیں کرو، حد سے آگے مت بڑھاؤ، تو جواب یہ ہے کہ ہاں حد سے آگے نہیں بڑھنا، اسے منع کیا گیا، جو حدود ہے اس میں رہنا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جفا ہو۔ جفا یعنی احترام بھی چھوڑ دیا جا رہا، نہیں بھائی چھوڑو، غلو نہیں کرنا ہے، اپنے کو کسی کی تعظیم میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا ہے، کسی کو اتنا آگے جو ہے مقام بیان نہیں کرنا، اپن تو کیا کرنا، تو نافرمانی بھی نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام کے مقام کو گھٹا دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹا دیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹا دیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹا دیے۔ غلو نہیں کرے لیکن کیا کرے، جفا کرے، مقام کو پورا گھٹا دیے۔ نیک صالحین کا مقام بتایا گیا قرآن و حدیث کے اندر کہ ان لوگوں سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، دینی کام میں ان کی مدد کرنا، یہ ان کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک ہے، یہ ایک اچھے اخلاق کا جو ہے حکم دیا گیا۔ نہیں غلو تو نہیں کر رہے، لیکن کئی لوگ ایسے نظر میں آتے کہ علماء کرام کا جو ہے مذاق اڑاتے، کئی ایسے لوگ نظر آتے کہ جو نیک ہے، صالحین ہے، تقوی والے ہیں، جو اخلاق والے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو جو ہے بالکل ایک الگ نظریے سے ایک الگ طریقے سے دیکھتے، تو پھر یہ بھی جفا ہے۔ ان کے عنوان کو اگر صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو بات مکمل ہوگی۔ غلو سے بھی بچنا ہے، حد میں رہنا ہے، اور جفا بھی نہیں کرنا ہے کہ نافرمانی۔ ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، انبیاء کرام کے شان کو جو ہے آپ بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھٹانا بھی نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کے مقام کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھٹانا بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ جو ہے بات مکمل ہو گئی ہے یہاں پر۔ اب اس کے بعد شیخ نے جو ہے یہاں پر ان باتوں کے بعد جو ذکر کی بات کے اس باب کا جو تعلق ہے کہ شرک کے بارے میں، کہ شرک آنے کا جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں نے دین کے معاملے میں غلو کیا، لوگوں کے یعنی نیک صالحین کی جو ہے شان میں انہوں نے غلو کیا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے گمراہ ہوئے۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بیان کی کہ شرک کا سب سے بڑا سبب، ایک لائن میں اگر کوئی پوچھے بھائی اتنا شرک جو اتنی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لوگ جو اتنے شرک میں ملوث ہے، اس کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، نیک لوگوں کی شان میں انہوں نے غلو کیا، حد سے آگے بڑھے، اس کی وجہ سے دنیا میں شرک آیا، لوگ جو ہے شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غلو کیا ہے، تکریم یعنی حد سے تجاوز کرنا ہے، جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا۔ تو اصول اور عقائد سب بیان کیے شیخ نے پچھلے ابواب میں، اور یہاں پر اسباب بیان کیے گمراہی کے۔ اب اچھے طریقے سے توحید سے ہٹنے کی ایک وجہ کیا ہوگی، اگر آپ غلو میں جائیں گے تو پھر گمراہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے شیخ نے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے صالحین سے محبت رکھنے، ان کی تکریم کرنے، اور نیکی اور دینی علم کی باتوں میں ان کی اقتداء کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ جب نیک کام کا کوئی حکم دیا گیا کہ نیک کام بتایا گیا تو اقتداء کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کی شان میں غلو سے منع کیا گیا۔ تو ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے، بعض بیانوں میں جو ہے بعض لوگ ایسے جو ہے بیان کرتے ہیں، اتنی جو ہے عظمت بتاتے ہیں، اتنے اشعار قوالیاں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر حد لوگوں کو نہیں بیان کی جاتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مقام کو اس طرح گھٹا دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ تو ہم کو غلو سے بچنا ہے اور جفا سے بھی بچنا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے، شریعت میں جو حدود بتائے گئے ہیں ان حدود میں ہم کو رہنا ہے۔
تو پھر ہم کو جفا نہیں کرنا بلکہ نیک لوگوں سے، انبیاء و صالحین سے، ان سب سے ہم کو محبت کرنا ہے، صالحین سے محبت کرنا ہے۔ تو جب بات آتی ہے بھئی صالحین کی شان میں غلو کرنے سے شرک آیا، صالحین میں کون کون لوگ آتے؟ سب سے پہلے انبیاء اور رسول، اس کے بعد انبیاء اور جو ہے رسول ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے کون ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے، یعنی جو ہے اس کے علاوہ انبیاء ہے، صحابہ اکرام ہے، یہ تمام لوگ جو ہے نیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیکی کی کیا دی؟ وہاں پر توفیق دی، جو نیکی پر قائم ہے، نیک کام کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے کس میں آئیں گے؟ نیک لوگ میں آئیں گے، یعنی صالحین کے اندر جو ہے یہ سب لوگ آئیں گے، انبیاء ہے، رسول ہے، اور اسی طریقے سے نیکی اور جو ہے اخلاص کی جو ہے صفات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اخلاق والا ہے، نیک ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، تو کیا کرے؟ کہ نافرمانی کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس سے محبت کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، بلکہ اس سے وہ اخلاق حاصل کرنا ہے، ہم کو بھی ویسے بننے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ایک طرف یہی ہم کو بیلنس ہے کہ غلو بھی نہیں کرنا ہے اور جفا بھی نہیں کرنا ہے۔ لوگ کیا کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عجیب و غریب جو ہے اشعار پڑھے، جیسے ایک شعر جو ہے یہاں پر خلاصے کے طور پہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، قصیدہ کہ لو نسبت قدرہ آیاتہ عدما احیا اسمہ حین یدعا دار اسم کہا رمم کہا۔ بعض شارحین نے شعر کی شرح لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے تھے، اب دیکھیے غلو کیسا ہو رہا، جو معجزات رسول اللہ کو دیے گئے تھے، یہ شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو معجزات رسول اللہ کو دیے گئے اور قرآن کریم بھی آپ کے شان و شیان نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو معجزات نبی کو دیے ہیں وہ نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور جو قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی وہ بھی نبی کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ میرے نبی کا مقام تو اس سے بھی آگے ہے، یہ بتانا چاہ رہے۔ تو دکھنے میں سننے میں ایسا اچھا دکھ رہا ہے، کیا بات بول رہے، لیکن کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس کے اندر۔ اللہ نے جو معجزات نبیوں کو دے کر بھیجے، آپ بتا رہے کہ وہ جو ہے مناسب نہیں ہے، اور جو کتاب اللہ نے نازل کی آپ اس کو ناقص سمجھ رہے کہ جو ہے یہ بھی شان کے مطابق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا تو یہ مقام ہے کہ آپ کا نام لینے سے مردوں کی جو ہے بوسیدہ جو ہڈی ہے، خاک میں ملی ہوئی ہڈیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا غلو جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں۔ جو غیر اللہ کے پجاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء و رسول وغیرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہیں الہی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کی انہیں قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے، اور مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینے کے برابر ہے۔ اللہ کی پناہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کفر بھی ہے۔ صالحین کی تعظیم کی ایک حد ہے جس کی شرعاً اجازت ہے، دوسری طرف جو ہے غلو ہے۔ تو جفا کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے بات آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جو شیخ نے اس باب کو سمجھانے کے لیے کہ بنی آدم کے اندر کفر آیا، شرک آیا، وجہ کیا تھی؟ صالحین کی شان میں انہوں نے غلو کیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے شیخ کیا کرتے ہیں؟ آیتیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں تاکہ ابواب کو دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ تو سب سے پہلی آیت جو شیخ نے ذکر کی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، کہا کہ تم لوگ جو ہے حد سے آگے نہ بڑھو، کہا تم اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، جس کو کتاب دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہاں پر خاص حکم دیا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، کہ تم لوگ اپنے دین میں جو ہے حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے دین میں جو ہے حد سے نہ بڑھو۔ دین میں آگے بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ شریعت کے جو احکامات ہیں اس کو کم سمجھنا اور بدعات کو اس کے اندر گھسا دینا۔ نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آج پیدائش ہوئی، خوشی کا موقع ہے، لہذا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریے، اب میلاد منائیے۔ تعظیم میں کیا ہو رہا؟ حد سے آگے بڑھ رہے، خود خرافات جنم لیتے ہیں۔ اب بدعات کا جو ہے اس کے اندر راستہ کھل جاتا۔ عبادتوں میں جو طریقے بتائے گئے نہیں، بلکہ عبادتوں کے طریقوں کو بدل دینا۔
بعض لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے ایک پیر پہ ٹھہر کے 40 سال عبادت کرے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بڑے عبادت گزار تھے، انہوں نے ایسی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ سب کیا ہے؟ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے۔ تو دین کے کاموں میں، دین کے جو احکامات ہیں، اس میں کیا کرنا؟ حد سے آگے بڑھنا، حد سے آگے بڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اہل کتاب کو یہ حکم دیا تھا کہ تم غلو سے بچو، غلو سے بچو۔ کیوں غلو سے بچنا ہے؟ کیونکہ غلو جو ہے یہ راستہ ہے شرک کا، یہ راستہ ہے کفر کا۔ اور پھر منع کیا، اور کلام کا سیاق جو ہے اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کا غلو جو ہے منع ہے۔ اہل کتاب کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے عیسائیوں نے کیا غلو کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے والدہ کے بارے میں اور ان کے حواریوں کے بارے میں جو ہے انہوں نے غلو کیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی شان میں جو ہے کیا کیا؟ غلو کیا۔ دیکھیے غلو کیا کیا، کرتے کرتے جو ہے شان بتاتے بتاتے آخر میں جو ہے یہ بول دیے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں بول کے۔ اور یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک پوری قوم جو ہے شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں بھائی یہ شرک میں کیوں گئے، کفر میں کیوں گئے، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے انہوں نے غلو کیا۔ اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عیسیٰ ابن اللہ کہا، تو یہ کون تھے کہنے والے؟ جی عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، محبت کرنے والے تھے نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیے، آپ کے شان میں غلو کرتے 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 عیسیٰ ابن اللہ بولے، تو دشمنی میں بولے محبت میں بولے؟ تو ہمارے کئی بھائی ایسی محبت دکھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے سامنے ایسا باور کرنے کی کوشش کر رہے کہ ہم بہت محب رسول ہیں۔ آپ وہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ محبت رسول تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ لیکن تم اگر حد سے آگے بڑھے، غلو کے راستے پہ گئے، تو تمہارا وہی حشر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ عمل کر، وہ بھی محبت میں کرے، وہ بھی تعظیم میں کرے، وہ بھی اکرام میں کرے۔ کیا کر دیا آخر میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بولے نعوذ باللہ۔ اگر آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کئی وعیدیں نازل کی کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اتنی گندی بات ہے کہ جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ آسمان کو احساس دیں گا تو ان پہ پھٹ پڑیں گا آسمان، بولے اللہ تعالیٰ۔ زمین کو اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا احساس دیں گا تو زمین شاخ ہو جائے گی، ان کو اندر لے لے گی۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان کا یہ کہنا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ تو غلو کا راستہ اس قدر آگے بڑھا کہ اللہ کی عظمت کو گھٹائے، اور یہاں تک کہ نبی کو یہ بول دیے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک قوم آج بھی اس بات پہ قائم ہے، اور پھر اس چیز کی دعوت بھی دے رہے ہیں سب کو۔ اور آج کی تاریخ میں اب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے، ان عیسائیوں کی ہے، ان گمراہ لوگوں کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، اور اپنے جو علماء کرام تھے ان کے عیسائی رہبانیوں کے بارے میں، ان کے علماء کرام کی شان میں غلو کے، جو حلال بتاتے اس کو حلال مان لیتے، جو حرام بتاتے اس کو حرام جو ہے وہ لوگ مان لیتے۔ یعنی وہ لوگ حلال کو حرام کر لیے تو مان لیے، حرام کو حلال کر دیے وہ بھی مان لیے، تو ان کا پورا دین بگڑ گیا، ان کا پورا دین بگڑ گیا۔ اگر کوئی اپنے دین پہ چلنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اگر وہ غلو کے اس جرم میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا دین بھی بگڑا ہوا ہے، وہ بالکل گمراہی کے راستے پر ہے، کیونکہ اسی طریقے سے اسی راستے سے یہود و نصارہ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اچھا جب وہ لوگ یہ جب غلو کیے کیوں کرتے تھے؟ ان کی نیت کیا تھی؟ ان کے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ یہ معبود ہے، یہ عبادت کے لائق ہے، یہ پوری کائنات کو بنائے، ایسا ان کا کچھ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے، یا پھر بعض چیزوں میں ان کو کیا ہے؟ تصرف ہے، اختیار ہے۔ وہی بہانے دیتے ہیں جو بہانے آج لوگ خبروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ اعمال کو انجام
دیتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کا بھی اس کائنات میں کچھ حصہ ہے، یہ لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں، کائنات میں کوئی تصرف ہے۔ تو یہ تمام وہ عقیدے ہیں جو یہود و نصارہ جو ہے رکھتے تھے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو ہے شیخ نے سب سے پہلی بات تو سورہ نساء کی آیت یہاں پر دلیل کے طور پر پیش کی کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ تم لوگ اپنے دین میں غلو سے بچو، تم لوگ اپنے دین میں غلو سے بچو۔ اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کے بارے میں، عبداللہ ابن عباس کی ایک تفسیر جو ہے ایک آیت کے تعلق سے ذکر کی سورہ نوح کے بارے میں، سورہ نوح آیت نمبر 23۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا کہا؟ وقالو، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام یعنی جو مشرکین تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو مشرکین تھے وہ لوگ کہنے لگے، تو ان کی بات کو اللہ نے یہاں پر نقل کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم، کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن، اور ہرگز نہ چھوڑنا، ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر، 5 بتوں کے نام لیے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ نوح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ لوگ موجود تھے، اور ان کا تعارف یہ تھا کہ یہ لوگ نیک ہیں۔ تو اللہ نے ان 5 کا یہاں پر ذکر کیا کہ مشرکین، نوح علیہ السلام کے دور کے مشرکین نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ چھوڑنا کس کو؟ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصرہ کو جو ہے ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہاں پر اس بات کو جو ہے نقل کیا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شرک کیسے داخل ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں جو شرک آیا لوگوں کے بیچ میں کیسے آیا، اس کی تفسیر یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کی بات نقل ہو گئی کہ وہ لوگوں نے کیا کیا کہ آپس میں ان لوگوں اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم، ہم تو ہمارے جو معبود ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسر، پھر بتوں کے نام لیے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں جو ابھی نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے؟ کہا قال ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ جو انسان تھے، یہ جو مرد آدمیوں کے یہاں پر نام لیے گئے 5 کے، کہا یہ لوگ وہ اشخاص ہیں، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ فلما ہلکوا، جب یہ مر گئے، دیکھیں اب شرک کیسے آ رہا، نوح علیہ السلام کی قوم میں بتایا جا رہا ہے، فلما ہلکوا، جب یہ لوگ مر گئے۔ شیخ یہاں پر یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جو بشر ہے، جو مخلوق ہے، اس کے مقدر میں کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ کوئی ذات اگر نہیں مرنے والی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ لفظ کو بھی کیا کرے، لے کے ایسا بتائے کہ موت کا لفظ، وفات کا لفظ، انتقال کا لفظ یہ بھی استعمال مت کرو، کیونکہ یہ بھی استعمال کریں گے تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے بول کے بتائیں۔ تو یہی تو آپ شان میں غلو کر رہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ دین کے اندر غلو کر رہے ہیں، اب دین سے آپ تجاوز کر رہے ہیں، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو شیخ یہاں پر یہ لفظ استعمال کرے کہ فلما ہلکوا، جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ کون لوگ؟ یہ 5، یعنی یہ جو نیک لوگ ہیں جب ہلاک ہوئے تو شیطان نے کیا کیا؟ اوحى الشیطان الی قومہم، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف شیطان نے وحی کی۔ تو ایک تو وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور شیطان نے وحی کی کا مطلب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ شیطان چاہتا تھا کہ یہ لوگ شرک شروع کرے، شرک میں ملوث کرے، تو شیطان نے کیا چال چلی، آ کر ان کو وسوسے ڈالے۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ کہا انی انسبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا۔ پہلا وسوسہ ڈالا کہ تم لوگ کیا کرو، یہ جو نیک لوگ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر ان کے مجسمے لگاؤ بولا۔ ابھی شیطان کا جو وسوسہ ہے یہ نہیں ہے کہ ان کا مجسمہ لگا کے شرک کرو نہیں بول رہا، ان کی عبادت کرو بلکہ وسوسہ نہیں ڈال رہا۔ شیطان پہلے کیا کرایا کہ پہلے جو لوگ یہاں پر بیٹھتے تھے، جہاں پر یہ نیک لوگوں کی تعظیم میں، ان کے اکرام میں تم لوگ کیا کرو کہ جہاں پر یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر ایک بت جو ہے قائم کرو،
وہاں پر جو ہے نصب کرو. پھر اس کے بعد میں کہا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ان کو جو ہے ان کے جو نام ہے پھر ان کو ان کے ناموں سے موسوم بھی کرو کہ یہ جو ہے ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، یہ پورے نام سے موسوم کرو. تو پہلے وہ لوگوں نے جو ہے ایسے ہی کیا جیسا ان کو وسوسہ آیا. فَفْعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. فَلَمْ تُعْبَدْ. لیکن انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی. پہلا لیول جو آیا شرک کا، انہوں نے وہ 5 لوگوں کی جو نیک لوگ تھے ان کی عبادت نہیں کی، بلکہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا وہی کیا کہ یہ لوگ نیک ہے، ان کے بت بنائے جائے، وہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے اس پہ نصب کی جائے اور ان کے نام رکھے جائے. حتی اذا ہلکا. یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہے مر گئے. اولئک ونسی العلم. کون لوگ مر گئے؟ یہ جو بت قائم کیے تھے، یہ جو وہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے ان کے نام کا بت بنائے لگائے. شیطان نے جس کو وسوسہ ڈالا تھا، شیخ نے لکھا کہ کیا کہا؟ حتی اذا ہلک اولئک. یہاں تک کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے. اولئک نسی العلم. یہاں تک کہ وہ علم بھی بھلا دیا گیا. تو بعد میں کیا ہوا؟ عبیدت. اس کے بعد کے لوگوں نے ان کی عبادت شروع کی. یعنی ایک جنریشن کے سامنے یہ عمل ہوا، وسوسہ آیا کہ بھئی یہاں پر بت لگاؤ، ان کا نام رکھو. ایک جنریشن یہ کام کری. اس کے بعد دوسری جنریشن آئی. تو وہ جو پہلی جنریشن کس نیت سے لگائی تھی کہ بھئی یہاں پر صرف یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ان کی تکریم کے لیے، ان کی عزت کے لیے، تو اس علم کو بھلا دیا گیا. اور بعض علماء نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر جو لفظ ہے اولئک ونسی العلم، علم بھلا دیا گیا. ایک اور معنی بتایا گیا کہ علم اٹھا لیا گیا. یعنی وہ جو دوسری جنریشن آئی تھی ان کے پاس سے توحید کا علم اٹھا لیا گیا. تو وہ لوگ کیا کیے؟ ارے یہ لوگ نیک ہے، نام بھی موسوم کیا ہوا ہے، لہذا کیا کرو؟ عبیدت. اب ان کی عبادت کرو، ان کی عبادت کرو. اس طریقے سے وہ لوگ نے جو ہے ان کی عبادت شروع کر دی. ان کی عبادت جو ہے شروع کر دی. تو یہاں پر ایک بات جو ہے یہ بھی جو ہے شیخ ذکر کر رہے ہیں کہ حتی اذا ہلک اولئک ونسی العلم. عبادت دیکھیں کب شروع ہو رہی غیر اللہ کی؟ جب توحید کا علم اٹھا لیا گیا. تو علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر توحید کے علم کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں پر توحید پر بات نہیں ہوتی، اس کا انجام کیا ہے آخر میں؟ شرک آتا. پھر کیونکہ جب یہ لوگ توحید کے علم سے غافل ہو گئے اور علم کو بھلا دیے تو شرک میں ملوث ہو گئے، اور شرک کی تنبیہ سے روکے نہیں تو پھر کیا ہوتا؟ شرک میں پھنس جاتے. تو پھر اہل علم کا شروع سے یہ طریقہ رہا کہ ہمیشہ توحید پر بات کی، ہمیشہ توحید کے اوپر گفتگو کی. بعض لوگوں کو تو اتنی پرابلم ہے توحید کے لفظ سے، ارے آپ اتنا توحید پہ کیوں بات کرتے بولتے. ایک جو ہے ایک دوسرے ملک کے جو ہے عالم دین ہے، ان سے ایسے ہی کہا گیا کہ ارے آپ لوگ ہمیشہ توحید پہ بات کرتے، اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کیا؟ تو شیخ بولے یہ وہی توحید ہے جس کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک کے ملک مسلمانوں سے لے لیے. بولے تو مسلمانوں کے عروج کی جو وجہ ہے توحید ہے، مسلمانوں کے زوال کی کوئی وجہ ہے تو وہ توحید ہے. تو توحید پہ ہی اصل بات کرنا ہے. انبیاء اسی لیے آئے تھے. یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جائے، بار بار پڑھا جائے. اور توحید یہ عبادت کی خوبصورتی ہے. جتنا توحید کا علم حاصل کریں گے اتنی عبادت میں لذت آتی، اتنا عبادت خوبصورت ہو جاتی. تو بعض لوگوں کو کیا ہے، شرک کے راستے پہ جانا ہے تو ڈائریکٹ ویسا نہیں بیان کرتے. گمراہ کرنا ہے تو صرف اتنا بولتے بھائی آپ توحید پہ اتنا کیوں بات کرتے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا حتی اذا ہلک اولئک ونسی العلم کے علم بھلا دیا گیا. تو بعد کے لوگوں نے کیا اختیار کیا؟ وہ بتوں کی انہوں نے عبادت شروع کر دی. وقال ابن قیم، ایک اور جو ہے ابن قیم کا قول یہاں پر ذکر کر رہے، وہ کہتے ہیں قال غیر واحد من السلف، کہا کہ سلف میں سے ہر ایک نے کہا. کیا کہا سلف میں سے؟ لما ماتو، جب یہ لوگ مر گئے، جب وہ لوگ یعنی جو ان لوگوں کی یہ جو نیک لوگ تھے جب یہ لوگ مر گئے تو کیسے شرک آیا؟ ابن قیم نے یہاں پر 3 اس کے طریقے بتائے کہ کیسے کیسے شرک آیا. پہلی بات کہی جب یہ لوگ مر گئے اکفو علی قبورہم، تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے قبروں پر اعتکاف کرے. پہلے عاکف بن کے بیٹھ گئے، قبر کے مجاور بنے. پہلا جو نیک لوگ تھے مرے تو لوگ کیا کیے؟ ان کی قبروں پہ اعتکاف کیے.
مجاور بن کے بیٹھ گئے. دوسرا ثم صورکم تماثیلہم، دوسرا کام کیا ان کے مجسمے بنا دیے. ثم طال علیہم الامد، ایک وقت گزرا، ایک لمبا وقت گزرا. فعبدوہم، پھر اس کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی. آج جب خبروں کے مجاور بننے سے، خبروں کی عبادت سے، خبروں کے پاس جا کر دعائیں کرنے سے روک رہے ہیں تو اتنا جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے کہ بھائی آپ ایسا کیسا بول رہے ہیں. ارے بھائی اس کے بعد کا جو لیول ہے آپ عبادت ہی کرنے والے ہیں ان کی. اب تو نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا؟ خبروں کے مجاور بنے، اس کے بعد جو ہے کیا کیے؟ مورتیاں بنائے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسا ابھی میں ذکر کیا کہ لوگ بولتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی بہت عظمت ہے، اسی لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. اگر اب ان کی شان میں آپ غلو کریں گے تو ان کو کیا بنائیں گے؟ ان کو کیا بنائیں گے؟ تو پھر اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک آیا وہ نیک لوگوں کی شان میں انہوں نے غلو کیا، اس کی وجہ سے جو ہے شرک آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ تم لوگ میری شان میں جو ہے حد سے آگے مت بڑھو. کہا تم لوگ میری شان میں جو ہے میری تعریف کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھو. تو یہاں پر ایک چیز کیا معلوم ہو رہی؟ رسول اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ کی مدح کی، رسول اللہ کی تعظیم کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ حد ہے، حد ہے، حد ہے. اسی لیے جو ہے جب یہ بات کرے تو لوگوں کو چڑ آتی. رسول اللہ کی تعظیم کی، تعریف کی، آپ کا جو ہے جب مقام ہے اس کی حد ہے. اگر آپ اس سے بڑھیں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو گھٹانا ہے، یہ اللہ کی عظمت کو گھٹانا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا، حکم دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف میں حد سے آگے مت بڑھو، کیونکہ میری تعریف کی کیا ہے؟ حد ہے، اس سے آگے مت بڑھو. کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے کہ نصارہ نے مریم علیہ السلام، یعنی کہا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جس طرح حد سے آگے بڑھے، میری شان میں تم لوگ حد سے آگے مت بڑھو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا انما انا عبد، کہ بے شک میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں. فقولوا، تو تم لوگ کہو عبداللہ و رسولہ، تو مجھے کیا کہو؟ اللہ کا بندہ اور رسول کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر باضابطہ تعلیم دی کہ حد سے آگے مت بڑھو. اطراء کا معنی کیا ہوتا؟ مدح میں حد سے آگے بڑھنا، تعریف میں حد سے آگے بڑھنا. اور آپ لوگ کبھی کہیں پر دیکھیے جہاں پر قوالیوں کے اور نعتوں کی محفل سجتی، جو زیادہ غلو کرنے والے ہیں ان کو زیادہ پیسے ملتے، اور خاص ان کو بلاتے کہ بھائی انہوں بہت زیادہ بڑھ چڑھا کے بتاتے، ان کو بلائیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعظیم کے یہ خلاف ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع کیا کہ جو ہے اپنی مدح میں حد سے آگے مت بڑھو، جیسا کہ نصارہ نے ایسا کیا تھا. بلکہ آپ نے کہا انما انا عبد فقولوا عبداللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو. تو اس حدیث سے جو ہے ہر قسم کے غلو سے جو ہے منع کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک حدیث آ رہی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ ایاکم والغلو، اللہ کے نبی نے کہا کہ غلو سے بچو. یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں غلو سے، کہہ رہے ہیں کہ غلو سے بچو، غلو سے جو ہے دور رہو. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کے ہلاک ہونے کی وجہ غلو ہے. تم لوگ غلو سے بچو، کیونکہ اس سے پہلے کی قومیں جو تباہ ہوئی، برباد ہوئی، گمراہی میں گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ لوگ جو ہے غلو پر تھے. تو کہا اللہ کے نبی نے ایاکم والغلو، تم لوگ غلو سے بچو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، مسلم کی حدیث،
ابن مسعود حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا، قال ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، اللہ کے نبی نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا ہلک متنطعون، کہ ہلاک ہو گئے۔ کون لوگ ہلاک ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں وہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی جو متنطعون ہیں، جو تجاوز کرنے والے ہیں، غلو کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہلاکا، یہ لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ شیخ جو ہے ایک آیت یہاں پر لگ بھگ 2 آیتیں اور جو ہے یہ 2-3 حدیثیں اللہ یہاں پر جو ہے شیخ نے جمع کی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو یا انبیاء کی شان میں ہو، اولیاء کی شان میں ہو، کسی کی شان میں بھی غلو نہیں کر سکتے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر سیکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے باب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ بنی آدم کے اندر کفر آنے کا، شرک آنے کا اور دین کو چھوڑنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے تعلق سے اہل کتاب کو اللہ نے جو حکم دیا کہ تم لوگ دین میں غلو مت کرو، تو نہ کسی صالحین کی شان میں غلو کرنا ہے، نہ دین کے احکامات میں غلو کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو غلو ہے جس سے کئی قومیں تباہ ہو گئی، کئی لوگ آج بھی گمراہی پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلو سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جفا سے بھی بچائے کہ ہم احترام کو چھوڑنے والے بھی نہ بنیں اور غلو کرنے والے بھی نہ بنیں، بلکہ شریعت میں جو حدود ہے انبیاء کرام کے، نیک صالحین کے اور دینی احکامات کے جو ہم کو حدود بتائے گئے ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس باب کے جو اسباق ہے وہ بھی شیخ نے آگے ذکر کیے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس باب سے کیا کیا اسباق ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں ایک سبب جو شیخ نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو باب ہے غلو کا، اگر یہ غلو کا باب کسی کے پاس اگر واضح ہو جاتا ہے تو شیخ نے ذکر کیا کہ اسلام کی اجنبیت اس سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی آج بھی اسلام کیسا ہے مسلمانوں کے بیچ میں؟ ایک اجنبی شکل میں ہے۔ جب اصل اسلام پیش کرے تو بولتے یہ اسلام ہے، یہ کیسا اسلام ہے، اسلام میں یہ ہے کیا؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلو کا باب ہے اگر اس کو اچھے سے سمجھیں گے تو اس کا پہلا سبق، پہلا فائدہ کیا ملے گا؟ اسلام کی اجنبیت ہمارے پاس سے چلے جائے گی۔ یہ ایک شعر میں بھی جو ہے علامہ حالی کا ایک شعر ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اے خاصان رحمت وقت رسول دعا کا ہے، یہ جو ہے دعا کا وقت ہے کہ امت میں عجب وقت یہ آ کے پڑا ہے۔ امت کی فی الوقت حالت کیسی ہے کہ عجب وقت یہ آ کے پڑا ہے، جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج پردیس میں آ کر وہ غریب الغربا ہے۔ اپنوں کے بیچ میں بھی دین کیسا ہے؟ بیگانہ ہے۔ مسلمان ہیں توحید نہیں معلوم، مسلمان ہیں شرک سے دور ہے، مسلمان ہیں کلمے کے شروط نہیں معلوم، مسلمان ہیں غلو نہیں کرنا ہے نہیں معلوم۔ تو ایک اجنبیت کی کیفیت ہے دین کی۔ تو شیخ بتا رہے ہیں کہ پہلا فائدہ اگر غلو کا صحیح سے اگر سمجھیں گے، اس کے بعد جب اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام کی اجنبیت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی، ہم واضح طور پہ سمجھ پائیں گے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔